میرے دوستو، ربیع الاول کا یہ ہے بابرکت مہینہ، رحمتوں، برکتوں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے یا کسی معاملے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں کوئی دعا بے مقصد نہیں ہوتی۔ اگر دعا کا جواب فوراً آپ کی مرضی کے مطابق نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو، اپنا دل اللہ سے جوڑے رکھیں، اس کی رحمت سے امید رکھیں اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اپنی حاجت اسی کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کے حال، اس کی پریشانی اور اس کے دل کی ہر بات سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں ہمارا آج کا عمل بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی طرف زیادہ توجہ کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور اپنی حاجت کے لیے عاجزی کے ساتھ اسی کے سامنے رجوع کریں۔ یہ عمل کس طرح کرنا ہے، کتنی مرتبہ اور کس وقت کرنا ہے، یہ تمام باتیں اب آپ کو بتائی جائیں گی۔ پوری ترتیب کو دھیان سے سمجھیے اور اسے اپنی طرف سے تبدیل نہ کریں۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل میں یقین، زبان پر دعا اور رب کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیے۔ اسی امید اور یقین کے ساتھ اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کو اس کی پوری ہدایت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس عمل کو بھی اس کی پوری ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنی حاجت اور مسائل کے حل کے لیے صرف الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ دل کا یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ پوری توجہ اور مقرر ترتیب کے ساتھ کریں اور ساتھ اپنے دل کا بھی محاسبہ کرتے رہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تک اس عمل کو مسلسل کرنا ہے۔ ان دنوں میں اپنی دعاؤں اور اللہ کی طرف رجوع کو بھی جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ تینوں دن کے عمل میں ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ اسے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر کریں تاکہ زیادہ توجہ اور یکسوئی حاصل ہو، لیکن بیماری، سردی یا کسی مجبوری کی صورت میں بستر پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود کو تکلیف دینا ضروری نہیں، اصل چیز دل کی توجہ اور نیت ہے۔ پہلے دن کا عمل بھی آپ دن میں کسی بھی وقت اپنی سہولت کی جگہ پر اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں تاریخ کے فرق کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنے ملک کے مقامی حساب کے مطابق ربیع الاول کی تاریخ دیکھیں۔ پاکستان میں جس دن ربیع الاول شروع ہو اسی حساب سے عمل شروع کر کے 12 ربیع الاول تک جاری رکھیں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس عمل کی پوری ترتیب بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اگلا حصہ بہت توجہ سے سنیے، کیونکہ اصل وظیفہ اور اسے کرنے کا طریقہ اب سامنے آنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، اور جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھتا ہے تو اسے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اسی سے مانگنا چاہیے۔ پہلے دن درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے، یا حسیب، یا اللہ۔ اس کے بعد دل کی گہرائی سے اپنی حاجت مانگتے جائیے۔ اللہ سے کہیے کہ یا اللہ، میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میرے اللہ، میرے اس مسئلے میں میری مدد فرما دیجیے۔ اسی طرح آپ نے اپنی حاجت مانگتے جانا ہے۔ اس دوران اپنے دل کو اپنی حاجت کی طرف لگائے رکھیں۔ دل بھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ آپ کی عاجزی اور کیفیت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیجیے۔ پہلے دن اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا ہے،
یا کوئی آسانی پیدا ہونے لگی ہے، تب بھی تینوں دنوں کا عمل پورا کیجیے، بیچ میں اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ اگر پہلے دن آپ نے اسے جوہر کی نماز کے بعد کیا ہے تو دوسرے دن کوشش کریں کہ جوہر کی نماز کے بعد ہی کریں، لیکن اگر آپ کی مصروفیت کی وجہ سے اس وقت کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کسی اور وقت بھی یہ عمل کرنا سکتے ہیں۔ دوسرے دن آپ نے یا حسیب یا اللہ یا حسیب پڑھنا ہے اور اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتے جائیں۔ اللہ سے کہیے یا اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو دور فرما دیجئے اور میری اس ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ آپ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی حاجت مانگ سکتے ہیں، یا پہلے 70 مرتبہ ایک ساتھ پڑھ لے اور اس کے بعد اطمینان سے دعا کرے۔ دونوں طریقوں سے اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے مانگتے رہیے۔ تیسرے دن کے عمل میں آپ نے اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی پروجیکٹ پورا ہونا ہے تو کہیے یا اللہ میرے اس پروجیکٹ کو پورا فرما دیجئے۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے تو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیے اور اپنی ضرورت کے مطابق دعا کیجئے۔ اس کے بعد اسے 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی پریشانی کو سامنے رکھ کر مانگیے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر مانگیے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ ہر روز اپنی حاجت کے لیے دعا ضرور کریں۔ ایک بار اس عمل کے بعد اور پھر اپنی دوسری ضرورتوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور اپنی پریشانی کے حل کی درخواست کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں اس عمل کی پابندی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ربیع الاول کے اس وظیفے کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ جن لوگوں تک یہ عمل پہنچنا چاہیے ان کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ عمل فائدہ مند لگے تو کم از کم ایک ایسے انسان تک ضرور پہنچائیے جسے اس کی ضرورت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔